حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے قرآن کو سمجھا نہیں جس نے اسے 3 شب و روز سے کم میں پڑھا. اس لیے خاص طور پر رمضان کی تراویح میں سارا مہینہ قرآن کی قرات سننا زیادہ اچھا ہے. اس لیے نماز میں یعنی قیام میں جب تراویح میں تلاوت کی جائے تو اس وقت انسان زیادہ بہتر طور پر اس کی قرات کرے یا سنے. تراویح کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی ایسی مسجد میں یا کسی ایسی جگہ پر حاضر ہو جہاں کچھ لوگ مل جل کر تراویح پڑھ رہے ہوں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک حافظ نہیں، ہم سب لمبا اور طویل قیام کر نہیں سکتے. اس لیے جن مساجد میں تراویح کا اہتمام ہو اگر موقع پائیں تو وہاں حاضر ہوں. اس سے آپ دیکھیں گے کہ زیادہ بہتر طور پر نماز ادا ہو سکے گی، کیونکہ انسان جو کام دوسروں کے ساتھ مل جل کر کرتا ہے وہ زیادہ اس پر آسان ہو جاتا ہے. تنہا نیکی کرنا ذرا بھاری ہوتا ہے لیکن مل کر نیکی کرنا آسان ہوتا ہے. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استأذنت امرأة احدکم الى المسجد فلا يمنعها. متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی کہ اگر تم میں سے کسی کی بیوی اس سے مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو وہ اسے مت روکے. یعنی عورت کو مسجد جانے کی اجازت ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ سننے میں آتا ہے کہ عورت کا مسجد جانا پسندیدہ نہیں. ہاں، اگر اپنی حدود اور قیود کا خیال رکھتے ہوئے اپنے کام سے کام رکھ کر اپنے فریضے کو ادا کر کے انسان واپس آئے تو یہ ایک بہت ہی عمدہ عبادت ہے جو عموماً گھر میں میسر نہیں آتی. پھر رمضان میں کرنے والے کاموں میں اہم ترین کام قرآن سے تعلق. کیوں؟ اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو اس لیے سب سے زیادہ قرآن کے ساتھ تعلق رمضان ہی میں ہوگا. اور اس تعلق کے لیے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ایک تو ہم دن میں تلاوت کریں، دوسرے یہ کہ رات کو قیام کی حالت میں اس کو سنیں یا پڑھیں. جن لوگوں کو زبانی زیادہ یاد ہے وہ خود اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور تیسرے یہ کہ اس مہینے میں اس کتاب پر غور و فکر بھی کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للناس، یہ قرآن انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور فرقان کی بینات رکھتا ہے. ہدایت تو ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور فرقان کیا ہے؟ اچھے برے کا فرق بتانے والی کتاب ہے. یہ اس کتاب کے اندر ایسی تعلیمات، ایسے احکامات موجود ہیں کہ جو انسان کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آ گئی ہے. اللہ اس کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے اس شخص کی جو پیروی کرے اس کی رضامندی کی سلامتی کے راستوں کی طرف. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رضا پہ چلنے والوں کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. یہ کتاب دراصل انسان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ پہ چلاتا ہے. قرآن پاک ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، رب العالمین کی نازل کردہ ہے. نزل بہ الروح الامین، روح الامین اس کو لے کر اترے ہیں. علی قلبک، آپ کے قلب مبارک پر اتری ہے. لتکون من المنذرین، تاکہ آپ تمام لوگوں کو خبردار کرنے والے ہوں. بلسان عربی مبین، یہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہے جو بہت واضح کرنے والی ہے. اب آپ دیکھیے کہ نمبر 1 یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے. سب سے افضل اور سب سے بڑے فرشتے جبریل امین اس کو لائے ہیں. پیغمبروں کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے. اور مقصد کیا بتایا گیا؟ کیوں نازل ہوئی؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کر سکیں، تاکہ آپ لوگوں کو آگاہ کر سکیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب
صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں آئی. یہ عظیم ترین کتاب اس لیے آئی ہے کہ تمام انسانیت کی رہنمائی کی جائے اس کے ذریعے. یہ کتاب بہت عزت والی ہے، بہت بلند درجہ ہے. بل ہوا قرآن مجید. لیکن کیوں آئی ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ سارے جہان والوں کو خبردار کرے. لیکون للعالمین نذیرا. یہ کتاب تو سارے عالمین کے لیے ہے. ھدی للناس، سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے. لیکن آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کتاب کے اترنے کا یہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ کیا اس کا پیغام تمام دنیا تک پہنچ چکا ہے؟ کیا اللہ کی ساری مخلوق اللہ کے اس کلام سے فیضیاب ہو چکی ہے؟ اگر نہیں تو میرے اور آپ سب کے لیے ایک سوال ہے، کیوں نہیں؟ اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ یہ کام کون کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا فریضہ ادا کر کے جا چکے. آپ نے جاتے ہوئے یہ امانت کس کے سپرد کی تھی؟ اپنی امت کے سپرد کی تھی. صحابہ کرام نے اس امانت کو خوب نبھایا. لیکن آج کے اس دور میں اور آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے اور اپنا فرض ادا کرنے کے لیے اپنی سی کوشش کرنی چاہیے. تو آپ دیکھیے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے رمضان میں اس کتاب کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ نمبر 1 تلاوت کی شکل میں ہوگا. یعنی اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اس کتاب کا حق ادا کر سکیں تو اس کے لیے نمبر 1 اس کے ساتھ ذاتی تعلق قائم کرنا ہوگا، پرسنل ریلیشن شپ. آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ایک ذاتی تعلق پیدا کرتے ہیں. جن انسانوں کے ساتھ آپ کا ذاتی تعلق ہوتا ہے وہ آپ کے خاص بندے ہوتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ آپ کا ذاتی تعلق نہیں ہوتا. اور اسی طرح دنیا کی ہر چیز کے ساتھ بھی ایک ذاتی تعلق نہیں ہوتا. مثلا اگر آپ بازار میں جا رہے ہیں، بہت سی آپ دکانیں دیکھ رہے ہیں، کسی دکان میں جاتے ہیں، بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں. اگر آپ وہ دیکھ رہے ہیں تو ان چیزوں کے ساتھ آپ کا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے. بس وہ چیزیں ہیں، کسی کی ہیں، دیکھنے کے لیے رکھی ہیں، چاہیے تو اس کو خرید لیں، لیکن وہ آپ کی ذاتی چیز نہیں ہوتی. اس لیے چاہے آپ کو پسند بھی ہو تو ایک ڈسٹنس ہے اس کے ساتھ. ہاں، اگر اس چیز کو آپ خرید کر اٹھا کر گھر لے آتے ہیں تو پھر آپ کا اس کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہوتا ہے. بازار میں رکھے ہوئے کسی ڈیکوریشن پیس کو آپ صاف نہیں کرتے، آپ اسے اپنا نہیں سمجھتے، لیکن گھر کی چیز کو آپ اپنا سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ پھر اہتمام کرتے ہیں. تو قرآن پاک کے ساتھ جب ہمارا ایک ذاتی تعلق، ایک پرسنل تعلق قائم ہوگا، جبھی آپ اس کا حق ادا کر پائیں گے. اس ذاتی تعلق کے لیے پہلا کام اس کو صحیح انداز میں پڑھنا ہے. رمضان میں تلاوت کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے. ویسے عام طور پر بھی ایک حرف پڑھنے کا اجر کتنا ہے؟ 10 نیکیاں. لیکن آپ جانتے ہیں وہ حدیث ابھی آپ نے سنی کہ رمضان میں اگر کوئی شخص ایک نیکی کرے، یعنی نفل درجے کی، تو اس کا اجر فرض کے ادا کرنے کے برابر ہوتا ہے، اور فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے اس کا اجر و ثواب. تو اس لیے خصوصی طور پر قرآن کی تلاوت کا اہتمام. اور اس کے لیے بہترین وقت کون سا ہے؟ فجر کا وقت. ان قرآن الفجر کان مشہودا. عموماً ہم سحری کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کبھی گپ شپ کرنے لگتے ہیں، ٹیلی فون کرنے لگتے ہیں، اور ادھر ادھر چیزیں سمیٹتے ہیں اور گھر کے کاموں میں کچھ لگ جاتے ہیں. بہت فریش ٹائم ہوتا ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ اس کے فوراً بعد نماز کا اہتمام کریں. فجر کی بہترین نماز وہ ہے جو اندھیرے میں شروع کی جائے اور روشنی تک پڑھی جائے. اگر ہمیں قرآن پاک کی کچھ آیات یاد ہیں تو فجر کی نماز ان دنوں میں طویل پڑھنے کی کوشش کریں. اور اگر یاد نہیں، بدقسمتی سے، یہ لفظ بدقسمتی کیوں استعمال کر رہی ہوں؟ اس لیے کہ جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے وہی خوش قسمت ہے نا. سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے پیاری چیز اس نے اپنے سینے میں رکھی ہوئی. ہم اس کے لیے عموماً اہتمام نہیں کرتے اور صرف قل ہو اللہ اور چند صورتوں پر ہی جیتے. تو جتنا جتنا آپ کے اندر وہ ہے اس کو آپ پڑھیے. اور اگر نہیں تو پھر کیا ہے کہ اس کے فوراً بعد آپ تلاوت کر سکتے ہیں. اس وقت تلاوت کیجیے، سورج نکلنے تک آپ تلاوت کرتے رہیے.
اور پھر اس کے بعد آپ گھر کے کام کاج کر لیجئے. ان کے لیے تو بہت سا وقت ہے، لیکن وہ افضل وقت جو نماز کا ہے اسے کیوں گنوا دیں؟ وہ افضل وقت جو قرات کا ہے اسے کیوں گنوا دیں؟ عموماً ہم سستی اور غفلت کی وجہ سے ان اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں جن میں عبادت کا درجہ اور مقام اور فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے. اسی طرح قرآن پاک میں غور و فکر، تدبر، کیونکہ یہ آیت جو بھی میں نے آپ کو سنائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ہدایت بغیر سوچے سمجھے پڑھنے سے نہیں ملا کرتی. مثلاً آپ کو کہیں جانا ہے، یہیں آئے ہیں آپ آج، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ میری طرح پہلی بار یہاں پر آئے ہوں، اور آتے ہوئے آپ کو راستہ تلاش کرنے کی یا کسی سے پوچھنے کی ضرورت پڑی ہو. اور اگر آپ راستہ کسی ایسے شخص سے پوچھ رہے تھے کہ جو مثلاً فرینچ بول رہا تھا یا عربی بول رہا تھا، اور آپ عربی اور فرینچ جانتے نہیں، تو بتائیے کیا آپ یہاں تک پہنچ سکتے تھے؟ آپ کو سمجھ ہی کچھ نہیں آیا کہ مجھے کہاں سے جانا ہے، کہاں پہنچنا ہے، آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. اسی طرح جب تک یہ پتا نہیں کہ قرآن کہتا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو ہم زندگی کا وہ مقصد پا نہیں سکتے جو اس کتاب کے ذریعے مل سکتا ہے. اس لیے اس مہینے میں خاص طور پر اہتمام کیجیے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں. لیکن عام طور پر جب ہم خود سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ کوئی بات سمجھ میں آتی، کوئی نہیں آتی، پھر تھوڑی دیر بعد ہم گھبرا جاتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ کیوں نہ ہم رمضان میں ہر روز اکٹھے ہوں، روز کا ایک پارہ پڑھیں، لیکن سمجھ کر پڑھیں. اور اس طرح 30 دنوں میں ایک دفعہ ہم شروع سے آخر تک موٹی موٹی باتیں تو جان لیں کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے، اور پھر سال بھر اس کی ڈیٹیلز تفصیل کے ساتھ پڑھتے رہیں جتنا جتنا موقع ہو. لیکن یہ وقت، رمضان کا وقت، سارے قرآن کی دہرائی کا وقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ وہ ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ جتنا بھی قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دور فرماتے تھے، اور رمضان کی ہر رات میں جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے. اور آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دہرائی 2 مرتبہ کی. اگر ہم بھی اسی سنت پر عمل کرتے وقت دن میں بھی ایک پارہ سمجھ کر پڑھیں اور وہی پھر رات کو تراویح میں سنیں تو انشاءاللہ 2 دفعہ تو ہو ہی جائے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اکیلے پڑھنے میں کچھ مشکل ہوتی ہے، لیکن جب لوگ اکٹھے بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب بھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اس سے مراد تو مسجد ہے، لیکن خواتین کے لیے تو مسجد میں جگہ سچ نہیں ہوتی، تو اس کے بعد کوئی بھی ایسی جگہ جہاں سہولت کے ساتھ لوگ اکٹھے ہو سکیں، جب بھی لوگ کہیں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اور ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، یعنی سیکھتے سکھاتے ہیں، تو اس پر کیا ہوتا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتے ہیں جو اس کے پاس موجود ہیں. یعنی ذکر کی، تعلیم کی ایسی مجلسیں جس میں اللہ کی کتاب اکٹھے بیٹھ کر پڑھی جا رہی ہو، اس پر رحمت بھی آتی ہے، سکینت بھی اترتی ہے، انڈرسٹینڈنگ کا لیول بھی بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل کی طرح متوجہ ہوتے ہیں اور فرشتوں کے بیچ میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو زمین کے فلاں گوشے پر، فلاں جگہ پر لوگ بیٹھ کر میری کتاب کو پڑھ رہے ہیں. اگرچہ آپ کے یہاں آنے میں وقت چاہیے، تھوڑی سی آپ کو دوسری مصروفیات کم کرنی ہوگی، آنے جانے کی بھی زحمت برداشت کرنی ہوگی، لیکن جو قربانی آپ کریں گے اس کے مقابلے میں جو کچھ آپ یہاں پائیں گے وہ اکیلے گھر بیٹھ کے نہیں پا سکتے. اگرچہ اکیلے بھی بیٹھ کے قرآن پڑھنا ثواب کا باعث تو ہے، لیکن اکٹھے بیٹھ کر اس کو سمجھنا، اس میں کئی برکتیں ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام صبح کی نماز کے بعد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے، قرآن پڑھتے، فرائض اور سنن سیکھتے
اور اللہ کو یاد کرتے. اور جو شخص دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا ہے، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور اسی رفتار سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا. تیری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تو پڑھتا جائے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے خود پڑھنا اور ایک ہوتا ہے کسی سے سننا. قرآن پاک میں قرآن پاک کے سننے کا بہت دفعہ ذکر آتا ہے. تلاوت تو آپ گھر میں کر ہی لیں گے، پھر آپ عربی میں رات سن ہی لیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کا ترجمہ سننا اور اس کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا، اس سے صبح اور رات کی دونوں عبادتیں زیادہ پر اثر ہو جائیں گی، اس کو زیادہ انجوائے کر سکیں گے. آپ اپنے اندر، اپنی روح اور دل کے اندر ایک خاص تبدیلی محسوس کریں گے. اور جہاں تک قرآن کے سننے کا تعلق ہے تو اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پسند فرمایا. کس طرح؟ حالانکہ آپ کے اوپر قرآن اترتا تھا، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا، اقرأ علیہ، مجھے پڑھ کے سناؤ. ابن مسعود نے عرض کیا، اقرأ علیک وعلیک انزل، آپ کو پڑھ کے سناؤ، آپ پر تو قرآن اتارا گیا ہے. تو آپ نے فرمایا، انی احب ان اسمعہ من غیری، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اسے اپنے علاوہ کسی دوسرے سے سنوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود سے فرمائش کی، اور جب وہ پڑھ رہے تھے تو آپ سنتے رہے یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ حاضر کریں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. تو ذمہ داری کے احساس سے آپ نے فرمایا، حسبک ابن مسعود، بس کر دو. یعنی اتنا زیادہ آپ کے دل پر اثر ہوا. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کے آنسو بہ رہے تھے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کی تلاوت کا سننا، قرآن کو سمجھ کر سننا، اس کے اپنے اثرات ہیں جو گھر میں اکیلے بیٹھ کر ریڈنگ کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتے. تو قرآن کا سیکھنا اور سمجھ کر سیکھنا اور پھر اس کا سکھانا، یہ دنیا کے بہترین کام ہے. سال بھر ہم اپنے دنیا کے کام کرتے رہتے ہیں، کیا ہوا اگر ایک مہینہ تھوڑی محنت زیادہ کر لیں اور اس کام کے لیے بھی وقت نکالیں. قرآن پاک کے ساتھ تعلق کے علاوہ اس مہینے کا خاص کام دعائیں مانگنا ہے. خوب فائدہ اٹھائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ دعا تو تقدیر بھی بدل دیتی ہے. ہم میں سے کون ہے جو محتاج نہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو ضرورت مند نہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو کسی مشکل کا شکار نہ ہو؟ تو کیوں نہ ہم رجوع کریں اس ہستی کی طرف جو تمام مشکلات دور کر دے، اور وہ اللہ رب العزت ہی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نازل شدہ مصیبتوں میں بھی کام آتی ہے اور ان میں بھی جو ابھی اتری نہیں. یعنی دعائیں کرتا ہے جب انسان تو کئی آنے والی آفات جو ہیں وہ واپس پلٹ جاتی ہیں. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا اور سخی ہے. جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے یہ ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ قبول کرتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ فلیستجیبوا لی، انہیں چاہیے کہ یہ بھی میری بات مانا کریں. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائیں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ پائیں. اس لیے دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے، خواہ اس کی قبولیت دنیا میں ہو جائے یا اس کی قبولیت آخرت کے لیے محفوظ کر دی جائے، یا اس کے بدلے میں کوئی آنے والی مصیبت ٹال دی جائے. دعا پوری توجہ سے کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. دعا کی قبولیت کے اوقات میں سحری کا وقت ہے، جس میں انشاءاللہ روز آپ اٹھیں گے، سحری تیار کر رہے ہیں، میز لگا رہے ہیں، برتن رکھ رہے ہیں، دل میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں. کیونکہ ایک تو مصلی پہ بیٹھ کے فارمل طریقے سے آپ مانگتے ہیں، اور ایک انفارمل طریقے سے
آپ کام کر رہے ہیں، دل دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل آسان کر دے، یہ میرا کام ہو جائے، یہ جو بھی آپ کی دنیا اور آخرت کی، کیونکہ مومن صرف دنیا نہیں مانگتا، وہ آخرت بھی ساتھ مانگتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. تو اس لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی دعائیں خوب خوب مانگے. پھر اسی طرح افطار کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت رد نہیں ہوتی دعا. پھر آذان اور اقامت کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے، پھر سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے. پھر اسی طرح مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ رزق حرام دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اس لیے اس بارے میں ضرور کوشش کیجیے. اور روزہ ہی یہ شعور ہمیں دیتا ہے کہ جس رب کے حکم سے ہم حلال چھوڑتے ہیں، اس رمضان میں دعائیں مانگیے کہ اللہ تو ہمیں حرام سے بچا لے اور ہر طرح کے حرام کو ہماری زندگی سے نکال دے، تاکہ ہماری عبادتیں بھی قبول ہوں اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوں. پھر اسی طرح افطاری کے علاوہ سحری کا وقت جو ہے، اس وقت سحری کرنا جو ہے وہ بھی ایک بابرکت عمل ہے. یعنی سحری کے وقت ہم دعائیں بھی کریں اور سحری بھی کریں. تو آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانا بابرکت ہے، اسے نہ چھوڑو چاہے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پہ رحمت بھیجتے ہیں. یعنی اگر آپ سحری سے پہلے دعائیں مانگ رہے تھے، اب آپ دعا چھوڑ کے سحری کھا رہے ہیں، تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرنے میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا بندہ ایک عبادت کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، اس کی تیاری کر رہا ہے، اچھی طرح روزہ رکھنے کے لیے کچھ کھا پی رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مبارک ناشتہ کہا. حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان میں آپ نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا. ہم تو عموماً افطار پارٹی کرتے ہیں نا، لیکن آپ نے ان کو سحری کے وقت بلایا اور فرمایا آؤ مبارک ناشتے کی طرف. اور بہترین سحری کھجور کو قرار دیا. آپ نے فرمایا مومن کے لیے بہترین سحری کھجور ہے، کیونکہ اس سے آپ کو ایک انرجی ملتی ہے. تو سنت کے طور پر ایک آدھ کھجور اگر میسر ہو تو ساتھ کھا لیجئے. پھر رمضان میں ایک اور خاص کرنے کا کام جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقہ خیرات ہے، کیونکہ شہر المواسات ہے، ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. اس مہینے میں صرف اپنی ذاتی عبادتوں میں ہی مصروف ہو کر نہ رہ جائیں، ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جن کی عبادتیں اس وقت ہوں گی جب آپ ان کے کھانے کا انتظام کریں گے، جب آپ ان کے ضروریات کا خیال کریں گے. زکوٰۃ کا حکم 82 مرتبہ آیا ہے نماز کے ساتھ. اسلام کا ایک بنیادی فرض ہے، اس لیے صدقہ خیرات دینے سے پہلے سوچئے کیا میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، کیونکہ جب تک فریضہ ادا نہیں ہوتا نوافل قبول نہیں ہوتے. کئی نوافل مل کر ایک فرض کے برابر بنتے ہیں. تو سب سے پہلا کام کیا؟ اپنے زکوٰۃ کا حساب کر کے رکھ لیجئے، کیش میں دینا ہے، کسی چیز کی شکل میں دینا ہے، کچھ کرنا ہے، تیاری کر لیجئے، تاکہ جب رمضان شروع ہو تو ہر روز کچھ نہ کچھ نکالتے رہیے. بہت سی چیزیں آپ کے گھر میں ایسی ہوں گی جنہیں آپ نے کبھی استعمال نہیں کیا ہوگا، اور دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ان میں سے ایک ایک چیز کے لیے ترستے ہوں گے. تو اپنے مال میں سے اپنے الماریوں کو کھولیے، اپنے سٹورز کو کھولیے، اپنے مختلف چیزوں کو، اور دیکھیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آج تک استعمال نہیں کی، سال ہر سال سے رکھی ہوئی ہیں. ان میں سے کچھ نہ کچھ نکال کے ایسے لوگوں کو جو آپ ہی کی طرح کے انسان ہیں لیکن بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ ہمدردی کیجیے. پھر اسی طرح فرائض کے علاوہ عام صدقہ خیرات، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور پھر دولت میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، اس سے دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتے ہو. جو بھی انسان مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آتا ہے، کیونکہ جو آپ کی قسمت اور حصے کا ہے وہ تو آئے گا. دینے سے آپ کا اجر و ثواب بڑھے گا لیکن کم نہ ہوگا. اور اس کے برعکس جو لوگ زکوٰۃ ادا نہ کریں ان کے لیے سخت وعید بھی ہے. فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں
پہلوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مال و دولت دیتا ہے پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پہ 2 نقطے ہوں گے اس کے گلے کا توق بن جائے گا، اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ پھر اسی طرح رمضان کا آخری عشرہ بھی نیکیوں کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ اس عشرے میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کس طرح سمیٹ سکتے ہیں۔ آخری عشرے کے کام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عشرے کا معمول بتاتے ہوئے فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ رات کا بیشتر حصہ جاگ کر گزارتے تھے۔ اب کیا ہے، نیند کم کر دیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، یعنی صرف خود نہیں اوروں کو بھی ساتھ ملاتے، اور عبادت میں خوب کمر کس لیتے اور خوب محنت کرتے۔ جدہ و شد المئزر، یعنی کمر کس لیتے، یعنی اپنے آپ کو بالکل فٹ کر لیتے کہ اب عبادت کرنے۔ اور اس کے لیے انسان کو ذہنی طور پر بھی تیار ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ پہلے سے ہی پروگرام کچھ طے کرے۔ بہت سے کام جو آپ آخری عشرے میں جا کے بازاروں کو کرتے ہیں وہ پہلے سے ہی کر لیں تاکہ آخری عشرہ کہیں اور نہیں۔ کسی کی افطار کرنا کرانا تو وہ بھی ابھی کر لیں، اس وقت میں ایسے شغل نہیں، یعنی وہ آخری عشرہ اور زیادہ عبادت کے لیے خالص کرنا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے دوسرے دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ آخری عشرے کی ایک اور عبادت اعتکاف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف میں گزارا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی۔ آپ سے بڑھ کر مصروف اور مشغول کون ہوگا، آپ سے بڑھ کر ذمہ داریاں کس پر ہوں گی، لیکن اس کے باوجود آپ کی عبادت کا حال دیکھیں۔ ہم ذرا بھی کوئی خدمت خلق کا یا کوئی اور کام کرنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بہت تھک گئے، کون عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اسی پہ بہت راضی ہیں کہ ہم بندوں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن عبادت عبادت ہے، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں اس پر آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ ہر سال اعتکاف کرتے تھے۔ اب آپ میں سے عورتوں کے لیے یہ کام واقعی مشکل ہے، میں نہیں کہتی کہ آپ کریں، لیکن جس کے پاس موقع ہو یا جس کے لیے آسانی ہو، جس کے اوپر ایسی ذمہ داریاں نہ ہو چھوٹے بچوں کی یا کسی بیمار کی یا گھر میں کسی بزرگ کی یا کسی اور اسی طرح کی مثلا تعلیم دینے کی، اس صورت میں جس کے لیے موقع ہو وہ اعتکاف کرے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ اتنی پابندی سے اعتکاف فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو آپ نے شوال کے آخری 10 دن اعتکاف فرمایا۔ اور اعتکاف کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے کہ اس میں انسان روزہ بھی رکھے، تو جو لوگ روزہ نہ رکھے پھر وہ خالی اعتکاف نہیں کرتے ہوتے، یعنی مسنون اعتکاف میں روزہ بھی لازم ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ اس میں دنیا کے کام نہیں آپ کر سکتے کہ آپ کسی جنازے میں شریک ہونے کو جا رہے ہیں یا آپ بازار جا رہے ہیں یا آپ اور ذمہ داریاں جو دنیا کی ہیں انہیں نبھا رہے ہیں۔ اس میں اعتکاف کی روح یہ ہے کہ تبتل الیہ تبتیلا، ہر چیز سے کٹ کر اللہ کی طرف راغب ہو جائے۔ پھر آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ تو سارا بد نصیب ہے وہ جو اس کی طاق راتوں کو نہیں جاگے گا یا اس کو تلاش نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس رات کی خاص دعا بھی سکھائی گئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو
فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، پس تو مجھے معاف کر دے۔ رمضان کا روزہ ایک طرح کی اجتماعی عبادت بھی ہوتی ہے، ایک اتحاد کی فضا بھی پیدا ہوتی ہے اس مہینے میں۔ ساری مسلمان سوسائٹی جو ہے، یا ساری اسلامک سوسائٹی جو ہے، مسلمان معاشرہ اکٹھے ہو کر پوری دنیا میں روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ سب کے ساتھ ایک ہم آہنگی ہو جاتی ہے۔